الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ 2 جمعوں کے اندر اللہ جل شانہ سے مانگنا اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے اوپر گفتگو کی تھی۔ یہ جو حالات چل رہے ہیں، ان حالات کے اندر اللہ کے ساتھ صلح کے علاوہ اور کوئی ہمارا حل نہیں ہے۔ اور جو قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت مبارکہ تلاوت کی گئی ہیں، اس کے اندر اللہ جل شانہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ آج اس دور کے اندر جتنا ڈر اور خوف اللہ کا ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہے۔ جتنا اللہ کا ڈر اور خوف اس دل کے اندر بیٹھ جائے گا، پھر انسان ہر وہ عمل کرتا ہے جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ ہر اس عمل سے انسان بچتا ہے کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائیں، کیونکہ اللہ خالق ہیں، اللہ مالک ہیں، اللہ رازق ہیں، اللہ غفور الرحیم ہیں، اللہ کی ذات ستار بھی ہے، غفار بھی ہے، واللہ علی کل شیء قدیر بھی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس دنیا کے اندر اور کوئی حل نہیں کہ ہم اس دل کے اندر، میں اور آپ اپنے دل کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف بٹھا لیں۔ جب اللہ کا ڈر اور خوف بیٹھ جائے گا، انسان اللہ کو راضی کرنے کے لیے، انسان اللہ کو خوش کرنے کے لیے انسان وہ عمل کرے گا جس سے اللہ راضی ہو جائے گا، اللہ خوش ہو جائے۔ کوئی لمبی چوڑی عبادتیں کرنے سے، جیسے انسان کسی دنیا کے اندر کوئی ناراض ہو جائے تو اس کے انسان سوچتا ہے کہ یار میری اس کے ساتھ صلح کیسے ہوگی۔ تو اللہ کی ذات غفور الرحیم ذات ہے، صرف ہمارے آنے کی دیر ہے، اس دل کے اندر اس کا ڈر اور خوف ہونے کی دیر ہے، وہ ذات معاف کرنے والی ذات ہے، وہ ذات بڑی کریم ذات ہے۔ قرآن مجید کی جو آیت مبارکہ تلاوت کی گئی، ذرا غور کیجئے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو۔ سب سے پہلے تو ایمان والوں کو خوشخبری دی جا رہی ہے کہ ایمان والے کون؟ جن کو اللہ جل شانہ نے مسلمان کے گھر کے اندر پیدا کیا، اور پھر اللہ جل شانہ نے انسانیت، محسنت انسانیت، انسان کو پیدا کرنے کے ساتھ ہر وہ نعمت عطا کی جو دوسرے انسان شاید ترستے ہیں کہ شاید ہمارے پاس یہ مذہب ہوتا تو ہم بہت اعلیٰ آگے چلے جاتے ہیں۔ ہمارے پاس اسلام جیسی دولت، دین جیسی دولت ہمارے پاس ہے، تو ہم محروم ہو جائیں
تو ہماری ناکامی ہے۔ جب ہم اللہ جل شانہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں گے، اللہ جل شانہ کے بتائے ہوئے طور اور جو انہوں نے طریقے ہمیں بتا دیے ہیں، اس کے اوپر میری بھی اور آپ کی بھی کامیابی ہے۔ اور پھر ہمیں ایمان کی دولت سے ہمیں نوازا۔ یار اگر دولت دنیا کی نہیں تو کوئی بات نہیں، انسان کو یہ غور کرنا چاہیے کہ مجھے اللہ نے ایمان کی دولت سے تو نوازا ہے نا، جو سب سے بڑی دولت۔ کس کی دولت ہے جی؟ ایمان کی دولت سب سے بڑی دولت ہے نا۔ یہ دنیا کی دولت کیا ہے؟ یہ دنیا کی کوٹھیاں کیا ہیں؟ یہ دنیا کے عیش و آرام کیا ہیں؟ جس شخص کے پاس ایمان کی دولت ہوگی، جس شخص کے پاس ایمان کی دولت ہوگی، وہ شخص کامیاب ہے، کامیاب ہے۔ قرآن نے فرمایا وہ شخص کامیاب ہے۔ ایک شخص کے پاس ایمان کی دولت نہیں، دنیا کی دولت اس کے پاس ہے۔ دنیا کی دولت کس وقت پیدا ہوتی ہے؟ حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے۔ دنیا کی محبت کیا ہے جی؟ اس دل کے اندر دنیا کی محبت پیدا ہو جائے تو انسان پھر گناہ کے شروع ہو جاتا ہے نا، پھر جھوٹ بولتا ہے، سچ کو چھوڑ دیتا ہے، ایسے کام کرتا ہے کہ میرے پاس دنیا کا مال زیادہ ہو جائے۔ ہائے افسوس، ہمیں تو یہ چاہیے تھا، جھوٹ کو چھوڑ دیتے، سچ کو اپنا لیتے۔ یہ دنیا کے تھوڑی سی دولت کی خاطر آج ہم نے سچ کو چھوڑ دیا، جھوٹ کو اپنا لیا۔ اور چاہیے تو یہ تھا ہم جھوٹ کو چھوڑ دیتے اور سچ کو اپنا لیتے، اور کیا ہوتا؟ کامیابی ہی کامیابی تھی ہمارے پاس۔ پریشان کن حالات ہوتے ہیں۔ مارکیٹیں کھلیں گی، اللہ نے زندگی دی تو کل ہم رونقیں دیکھیں گے۔ ہر بندے کے منہ کے زبان کے اوپر ایک شکوہ ہوتا ہے، کیا جی؟ مول صاحب دعا کریں، حالات بہت خراب ہیں، بہت سخت ہیں حالات۔ کبھی میں نے اور آپ نے غور کیا یہ حالات پیدا کیوں ہوئے؟ غور کیا؟ جب ہم اس چیز کی طرف غور کرتے ہیں نا، جب حالات یہ پیدا کیوں ہوئے، پھر انسان اپنی اصلاح کرتا ہے، پھر انسان غور کرتا ہے۔ ابھی سیزن ہے نا، گرمیوں کا سیزن شروع ہو رہا ہے، تو کپڑے والے سوچ رہے ہیں جناب ہم فلاں کپڑا بھی رکھ لیں گے، فلاں بھی رکھ لیں گے۔ ان کے پاس ایک ابھی وقت ہے تھوڑا سا، اور جب یہ سیزن گزر جائے گا وہ افسوس کرتا ہے کاش میں نے وہ بھی ویرائٹی رکھی ہوتی نا، وہ بھی ویرائٹی رکھی ہوتی، اس کے اندر بڑا ہی نفع تھا، بڑا ہی انہوں فائدہ ہونا سی۔ کدی یہ بھی سوچیا کہ میں جھوٹ نو سچ چھڑ دینا تے سچ نو اپنا لینا تو مجھے کنا فائدہ ہوتا آخرت وچ؟ جھوٹ نو چھڑ کے سچ نو اپنا لیندے تے کنا فائدہ ہونا سی؟ اس بارے کدی غور ہی نہیں کیتا۔ جدو اسی کس چیز کے بارے غور نہیں کیتا تو وہ چیز اسی سانو کس طرح حاصل ہو سکتی؟ مارکیٹیں ویکھ لو، بیٹھے نے لوگ، فلاں دی دکان تے بہت رش، فلاں دی دکان اتنے جناب بڑے گاہک نے، وہ تو جناب رش ٹوٹتا ہی نہیں ہے، میرے کو بھی ویرائٹی ہوئی ہے، دوجے بھائی کو بھی ہوئی ہے، لیکن وہ پتہ نہیں لگتا بڑی اچھی ویرائٹی رکھی ہے۔ پھر اسی نا جسوسیاں کرنی شروع کر دیں، نظریں رکھنی شروع کر دیں کہ یار وہ لگتا مال کراچی تو لے کے آ رہا ہے، وہ کوٹا تو مال لے کے آ رہا ہے، اسی بھی اس دکان تے جاواں گے، اسی بھی اتوں مال لے کے آواں گے۔ ہائے کبھی یہ بھی دیکھا اس بھائی کے اعمال کیسے ہیں، اس کی گاہک کے ساتھ ڈیلنگ کیسی ہے، وہ جو بات کرتا ہے تو کیا کرتا ہے، وہ جب گاہک کو چیز دیتا ہے تو اس کی گارنٹی کیا ہوتی ہے، اس کی بات کیا ہوتی ہے، اس کی بات اول سے آخر تک ایک ہوتی ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، اول سے لے کر آخر تک ہماری باتوں کے اندر کئی باتیں ہماری مکس ہو جاتی ہیں۔ کیا مکس ہوتی ہیں جی؟ اور نہیں جی جڑی چیز میرے کو پئی ہے تو پوری مارکیٹ میں ملنی ہی نہیں ہے، اے تو اعلیٰ قسم کی کوالٹی ہے، اے تو انج اے تو انج، اپنی اپنی چیزاں دی اتنے اسی دین بہ گئے ہیں، انہوں فضیلتاں دسن بہ گئے ہیں کہ گاہ کی مطمئن ہو جائے۔ ہائے افسوس، کبھی سچ بولتے اور گاہک مطمئن ہو جاتا، اللہ کی ذات اس کے دل کے اندر ڈال دیتی کہ میرے بھائی نے میرے ساتھ سچ بول دیا،
تمہیں قسم نہ اٹھانی پڑتی، تمہاری بات کے اندر وزن ہوتا، سچی ہوتی، گاہک تمہاری چیزیں لے کے جاتا، چھوڑ کے نہیں جاتا۔ کاش ہم نے یہ بولا ہوا سبق اللہ کرے مجھے اور آپ کو یاد آ جائے، ہماری مارکیٹوں کے اندر رونقیں پیدا ہو جائیں گی، یہ مشکلات آسان ہو جائیں گی جب ہم نے یہ تھوڑے سے عمل کرنا شروع کر دیے، جھوٹ کو چھوڑ دیا، سچ کو اپنا لیا۔ قرآن نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اللہ کا ڈر اور خوف ہونا چاہیے۔ جب اس دل کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف ہوگا، پھر یہ نہیں انسان سوچے گا میں نے گاہک کو چیز دینی ہے، کل کا میرا اس کا وعدہ ہے، وہ کون سا ادھر ہے، میں تھوڑی ملاوٹ بھی کر لوں گا تو کیا ہو جائے گا، میں تھوڑا سا اندر ایسی چیز بھی ڈال دوں گا تو کیا ہو جائے گا، گاہک کو کون سا پتہ چلنا ہے، اس نے جا کے استعمال کرنا ہے، 3-4 سال بعد اس کا یہ چیز خراب ہوگی تو مجھے تو نفع ہی مل رہا ہے نا۔ ہائے افسوس، کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ گاہک تو نہیں ہے، اللہ کی ذات تو ہے نا، اللہ کی ذات تو دیکھ رہی ہے نا، وہ تو شاہ رگ سے بھی زیادہ نزدیک ہیں، اللہ کی ذات تو دیکھ رہی ہے نا۔ کبھی ہم نے یہ غور کر لیتے کہ گاہک موجود نہیں، اللہ موجود ہے، اللہ کی ذات دیکھ رہی ہے، یہ ڈر اور خوف ہوتا ہم گاہک کو چیز وہ دیتے جس کی ہم نے اس سے بات کی تھی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر جب آپ گشت پہ گئے تھے تو امتحان لینے کے لیے چرواہے سے کیا کہا تھا؟ واقعہ یاد ہے نا، کیا کہا تھا؟ کہا تھا کہ اے فلاں ہمیں بکری بھی دے دو، اور مالک سے جا کے کہنا وہ بھیڑیا کھا گیا ہے، مالک سے کیا کہنا؟ بھیڑیا کھا گیا ہے، جب ہمیں پیاس لگے گی ہم دودھ بھی پی لیں گے، جب ہمیں ضرورت ہوگی تو ہم اس کا گوشت بھی کھا لیں گے۔ امتحان لے رہے تھے حضرات، کیسے امتحان لیتے تھے کہ دیکھنا چاہتے تھے کہ لوگ کیسے زندگی گزار رہے ہیں، کن باتوں کے اوپر لوگ گزر رہے ہیں۔ اس نے ایک بات کہی تھی، کیا بات کہی چرواہے نے؟ ہے تو چرواہا تھا، تو کیا بات کہی تھی؟ اے فلاں این اللہ، اللہ کہاں پر ہے؟ ہائے کاش مجھے اور آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے، اللہ کہاں پر ہے؟ ہم ملاوٹ کر رہے ہیں چیز کے اندر، ہم گاہک کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں، اور اپنی کہہ رہے ہیں جی میں بڑی کمائی کر رہا ہوں، حلال کمائی کر رہے ہیں جی، میں انج کر رہے ہیں جی، میں صبح تو لے کے شام تک دکان پہ بیٹھا میں ڈیوٹی دے رہے ہیں۔ ہائے جب تمہاری بات سچی ہوگی، تمہارے دل کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف ہوگا، تمہاری بات وہ ہوگی جو تم کوالٹی تم لے کے آئے ہو مارکیٹ کے اندر لے کے بیٹھے ہوئے ہو، پھر گاہک تمہاری چیز لے کے جائے گا، وہ تمہاری دکان سے اترے گا نہیں۔ اس بھائی نے میرے ساتھ بات کی ہے تو صحیح کی ہے، اس چرواہے نے جو بات کہی تھی نا، وہ یہ ہمارے لیے سبق ہے، ان کو بھولنا نہیں چاہیے۔ ہم بھول جاتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں جی؟ بھول جاتے ہیں۔ تو جب کبھی ملاوٹ کرے نا تو پھر وہ چرواہے کو سامنے رکھا کریں۔ وہ چرواہے نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا جواب دیا تھا؟ اے فلاں این اللہ، اللہ کہاں پر ہے؟ میرا مالک ادھر نہیں ہے، اس نے تو مجھے چند پیسے دینے ہیں، تو اللہ نے تو مجھے آخرت کے اندر اس کا بدلہ دینا ہے، میں تو خادم ہوں، میرا تو کام چرواہے کو میرے بکریوں کو ساتھ لے کے آنا ہے، مالک مجھے پیسے دے دے گا، مالک خاموش ہو جائے گا، لیکن ایک ذات اوپر بھی ہے جس نے حساب لینا ہے، جس کے پاس جا کے ہم نے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے کہ کیا حساب دیں گے، یہ مال کیسے کمایا تھا، کیسی قسم کھا کر مال بیچا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت والے دن اللہ جل شانہ 3 آدمیوں کی طرف اپنی نظر شفقت نہیں فرمائیں گے۔ ہے بڑا دردناک قسم کی یہ حدیث مبارک، کبھی غور کر لیں کہ وہ ذات للہ ملک السماوات والارض، آسمان و زمین میں جس کی بادشاہت ہے، کل قیامت والے دن جس کی بادشاہت ہوگی، یہ دنیا کے اندر جس کی بادشاہت تھی وہ تو ہمارے کام نہیں آئے، اب جس کی بادشاہی ہمیشہ کی بادشاہی تھی، واللہ علی کل شیء قدیر، جو ہر چیز کے اوپر قادر تھا، جب اس نے ہمیں انعام دینا ہے، جب ہمارے نامہ اعمال کے سامنے ہوں گے، تو جب انہوں نے ہم سے منہ پھیر لیا تو میری اور آپ کی ہم اس کے علاوہ جائیں گے کہاں؟ کون سی جگہ ہمارے پاس ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ 3 آدمیوں کے اوپر نظر شفقت نہیں فرمائیں گے۔ پہلا آدمی جو کسی کے ساتھ احسان کرنے والا ہو،
اور بعد میں اس کو چرچا کرے کہ میں نے تیرے ساتھ یہ فلاں جتلاتے رہے. اور دوسرا شخص اور جس کی سلوار ٹخنوں سے نیچی ہو، اللہ کی نظر شفقت سے وہ بھی محروم ہے. اور تیسرا شخص وہ ہے جو قسم کھا کر اپنا مال بیچتا ہے، میں قسم کھاتا ہوں میرے مال کے اندر یہ خوبی ہے، تو کل قیامت والے دن اللہ جل شانہ کی نظر و شفقت سے وہ بھی شخص محروم ہو جائے گا. ایک حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو سچے تاجر ہوں گے کل قیامت والے دن اللہ جل شانہ کی طرف سے اعلان ہوگا ان کا حشر نبیوں کے ساتھ ہوگا. ارے بھائی بتاؤ مجھے، کسی امام مسجد کے متعلق یہ حدیث مبارکہ ہے، کسی حاجی کے متعلق ہے، کسی نمازی کے متعلق ہے؟ ان کی اپنی فضیلت ہے، وہ اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن حدیث مبارکہ کے اندر جو بتایا گیا کیا، جو سچے تاجر ہوں گے، جو امانت دار تاجر ہوں گے، ان کا حشر کس کے ساتھ ہوگا جی؟ نبیوں کے ساتھ ہوگا، کل نبیوں کی صف میں کھڑے ہوں گے. ارے بھائی اس سے بڑی کامیابی کیا ہوگی یار؟ کوئی کامیابی ہے اس سے بڑی؟ تو پھر ہمیں معلوم ہونے کے باوجود ہم ان حالات میں جھوٹ کو نہ چھوڑیں اور سچ کو، جھوٹ پکڑے رکھیں، جھوٹ کو نہ چھوڑیں اور سچ کو نہ پکڑیں. میری اور آپ کی ناکامی نہیں ہے جی. تاجروں کے لیے کتنی بڑی خوشخبری ہے جو سچے اور امانت دار تاجر ہیں. کیا ان کا حشر کل اللہ جل شانہ کے ہاں کل قیامت والے دن نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، شہداء کی صفوں میں کھڑے ہوں گے. ارے بھائی آج تو یہ اللہ کے گھر کے اندر بیٹھ کر تہیہ کر لو، حالات بدل جائیں گے جب ہم نے اللہ کی طرف رجوع کر لیا، اس دل کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف بٹھا لیا. بات کریں گے تو سچی کریں گے، چیز دیں گے تو اپنی چیز کی وہ بات بتائیں گے جو اس کوالٹی کے اندر واقعی موجود ہے. ریٹ دیں گے تو وہ دیں گے جو واقعی ریٹ ہے مارکیٹ کے اندر. یہ نہ ہو صبح ریٹ اور ہے شام کو اور ہے. آج حالات کیا ہیں جی؟ آپ بھی سب کاروبار کرتے ہیں، حالات کیا ہیں؟ کل میں اپنے استادوں کے پاس بیٹھا ہوا تھا، وہ مجھے بتا رہے تھے کہ کل ایک چیز لی ہے وہ اتنے کی تھی، آج چیز لی ہے وہ اتنے کی ہے. 300 روپیہ نہیں بڑھا، 1100 روپیہ بڑھ گیا چیز. دکاندار کہہ رہے ہیں ہم کیا کریں، ہم مجبور ہیں. بھائی مجبوری اس وقت جب آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی نا ہم نے چیز کا نفع لینا کتنا ہے تو ہمیں سکون کیسے ملے گا. پھر انسان کہے گا ہائے کاش میں نے جو جھوٹ بولا تھا وہ میں نے نہ بولا ہوتا، میں نے بات کی ہوتی تو سچی کی ہوتی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. وقولوا قولا سدیدا، اور بات کہو سچی کہو، جو بھی بات کہنی ہے سچی کہو. ایک حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الصدق طمانیۃ، اے لوگو سچ کے اندر اطمینان ہے، اے لوگو سچ کے اندر اطمینان ہے. وان الکذب ریبۃ، اے لوگو جھوٹ کے اندر بے اطمینانی ہے. آج لوگ کہہ رہے ہیں میرے پاس دنیا کی ہر نعمت موجود ہے پر سکون موجود نہیں ہے. بھائی سکون کیسے ہوگا؟ سکون اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی میں سکون آئے گا. آج جو چیزیں اللہ نے اس کے رسول نے ہمیں بتا دی ہیں، آج ہم نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا، آج ہم نے ان چیزوں کے اوپر ہم نے اپنے آپ کو دور کر لیا، تو آج ہم کیوں بے سکون بنی ہیں جی؟ سچ بولتے تو کیا تھا؟ سکون تھا کہ نہیں؟ اور جھوٹ بولتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ یہی فکر لگی رہتی ہے یار کہیں میرے بھائی کو یہ نہ پتہ چل جائے کہ میں نے اس کے ساتھ جھوٹ بولا، کہیں میرے دوست کو یہی نہ پتہ چل جائے کہ میں نے اس کے ساتھ جھوٹ بولا. جب وہ جھوٹ بول دیا تو جھوٹ کی کامیابی کتنی کو کامیابی ہے؟ وہ ہمیشہ کی کامیابی نہیں ہے. جھوٹ ایک دن وہ سامنے ظاہر ہو کر رہے گا اور سچ کی کامیابی ہمیشہ کی کامیابی ہے. قرآن مجید نے فرمایا کیا؟ یصلح لکم اعمالکم، جب تم سچی بات کرو گے، اللہ کا ڈر اور خوف ہوگا، بات سچی کرو گے، یصلح لکم اعمالکم، اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ درست کر دیں گے تمہارے لیے تمہارے اعمال کو. اگر اعمال کے اندر کوئی کمی بھی ہوگی تو اللہ کیا کر دیں گے؟ درست کر دیں گے اس کو. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ معاف کر دیں گے تمہارے گناہوں کو. ارے بھائی اتنی بڑی خوشخبری دی جا رہی ہے ایمان والوں کو، تو پھر بھی نہ ہم سچی بات کریں، پھر بھی نہ ہم مارکیٹوں کے اندر اس سچ والی بات کو اجاگر نہ کریں. پرچیاں دی جاتی ہیں، کاروبار پرچیوں کے اوپر ہوتا ہے.
دل کے اندر پہلے ہی بات ہے جی اگر ہم نے 1 تاریخ دی ہے نا تو ہم نے 5 تاریخ کو ہی کرنی ہے کیش. وہ بیچارہ 1 تاریخ کی آس لگائے ہوئے بیٹھا تھا، یکم آئے گی. جب یکم تاریخ چڑھتی ہے تو وہ بیچارہ صبح کے وقت اٹھتا ہے اور جناب رات کو سوتا ہے تو یہ سوچتا ہے کہ صبح مجھے پلان بناتا ہے کہ مجھے جو پیمنٹ ملنی ہے میں نے اس کو یہ میرے پاس شیڈول ہے، میں نے کن لوگوں کے دینے. آگے وہ بھائی کے پاس جاتا ہے اور جا کے کہتا ہے جی یہ آپ کی آج کی تاریخ ہے. کہ جی حالات بڑے خراب ہیں، حالات بڑے خراب ہیں، بہت سخت پریشانی ہے. تو جناب تسی جو کرے تسی نا 5 تاریخ تم آ جائے جی. ہائے یہ تمہاری پرچی دی ہوئی اس بھائی کے ساتھ زیادتی نہیں تم نے کی. تم یہ سمجھتے کہ وہ بھائی خاموشی کے ساتھ چلا گیا. ہائے تم نے اس بھائی کا دل آزاری کی ہے. ایک تو اس سے مال بھی لیا، بیچ بھی دیا، اس کے پیسے بھی کھا لیے، اور جب پرچی کی ڈیٹ آ گئی اس کو کہہ رہے ہو 5 تاریخ کو آ جانا. وہ جائے تو کہاں جائے، کس کے سامنے جا کے روئے، کس کو اپنی آرزو سنائے. اے تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، تو یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے. اب اے اپنی طرف دیکھو، تم نے دین کو کتنا فائدہ پہنچایا. اوروں کو چھوڑ دو یار، اپنی فکر کرو، اوروں کی بات نہ کرو. اور ایسے کرتے ہیں. تم یہ دیکھو تم نے دین کو کتنا فائدہ پہنچایا، تم نے کتنی بات کو سچ کیا، تم نے کتنا جھوٹ کو چھوڑ دیا. کاش ہم نے آج جھوٹ کو چھوڑا ہوتا اور سچ کو اپنایا ہوتا، آج مارکیٹوں کے اندر رونقیں بحال ہوتی، یہ ہمارے اوپر حالات پیدا نہ ہوتے. ابھی مال لیا پچھلی جو پرچیز کی تھی اس کا جو آج گاہک آ رہا ہے، ہم اسے آج کا ریٹ بتا رہے ہیں، مجھے ڈالر بڑا بڑھ گیا. اللہ کے بندے آپ نے چیز لی 4-5 دن پہلے لی، اس وقت ریٹ کیا تھا. آج تم ایک مسلمان کے ساتھ کتنی سخت زیادتی کر رہے ہو اور بتا رہے ہو کہ بھائی رکعت کو ریٹ بڑھ گیا ہے ڈالر کا. کتنی سخت زیادتی ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور بات کرو، وقولوا قولا سدیدا، اور بات کرو سچی. جو بھی بات کرنی ہے وہ کیا کرنی ہے جی، سچی کرنی ہے. یصلح لکم اعمالکم، اللہ کیا کرے گا، درست کر دے گا تمہارے اعمال کو. اعمال کے اندر کوئی کمی ہوگی اللہ تعالیٰ درست کر دیں گے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور معاف کر دیں گے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ کو. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو کوئی حکم مان لے گا اللہ اور اس کے رسول کا، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، یہ ایک کامیابی، بڑی کامیابی ہے، یہ عظیم الشان کامیابی ہے. دنیا کی دولت کا مل جانا اتنی بڑی کامیابی نہیں جتنی بڑی یہ کامیابی ہے کہ اللہ کی طرف سے اعلان ہو فلاں کامیاب ہو گیا، فلاں کے لیے جنت میں یہ ٹھکانہ ہے. قرآن مجید میں ایک جگہ پہ فرمایا گیا، قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، اللہ فرمائیں گے اس دن سچوں کو ان کی سچائی کے متعلق جو انہوں نے سچ بولا ہوگا، کہا جائے گا لہم جنات تجری من تحتها الانہار، یہ ایک ایسی کامیابی ہوگی، لہم جنات، اور ان کے لیے جنت ہے، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ بھی ان سے راضی ہوگا وہ بھی اللہ سے راضی ہوں گے. کیسی کامیابی اللہ نے دیں گے. کن کو ملے گی جی، جو امانت دار ہوں گے. کن کو ملے گی جی، جو سچے ہوں گے، جو اپنی چیز کی کوالٹی نہیں بتائیں گے، اپنی بات کی کوالٹی کو ظاہر کریں گے. میں جو بات کر رہا ہوں یہ بات میری سچی بات ہے، یہی بات ہے جو مجھے پیچھے سے مجھے بتائی گئی ہے. میں نے بات کرنی ہے تو سچی کرنی ہے، میں نے جھوٹ کو چھوڑ دینا ہے. جب جھوٹ کو چھوڑ دیا، سچ کو اپنا لیا، پھر بھائیو حالات بدل جائیں گے، حالات بدل جائیں گے. یہ کامیابی مل گئی، جنت مل گئی مجھے اور آپ کو. یہ ایک ایسی کامیابی ہے، اس میں اندر ہم نے ہمیشہ رہنا ہے. اللہ بھی راضی ہو جائے گا، اللہ بھی راضی اور ہم بھی راضی ہو جائیں گے. ذالک هو الفوز العظیم، قرآن نے فرمایا یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے. پتہ ہے وہ آپ کو واقعہ انڈیا کے اندر سہارنپور کے اندر ایک واقعہ پیش آیا. جب جگہ تھی ہندوؤں کی تو مسلمانوں نے کیا کیا تھا، مسجد کو بنا لیا. وہ بڑا جھگڑا چلتا رہا، بہت جھگڑا چلا. جب جج کے پاس فیصلہ گیا، اس نے پوچھا، ہندوؤں سے کہا کہ آپ بتا دیں کوئی ایسا آدمی
جو آ کے یہ گواہی دے دے یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ انہوں نے کہا جی مفتی مظفر حسین صاحب اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے، وہ آ کے اگر گواہی دے دیں تو پھر کیا ہوگا، ہم ان کی بات کو مان لیں گے۔ جب مفتی صاحب کو بلایا گیا مسلمان کٹھے تھے، نعرے لگ رہے ہیں، اب تو یہی بات تھی نا کہ یہ مفتی صاحب تو ہمارے اپنے ہیں، یہ تو ایمان والے ہیں، یہ تو ہمارے حق میں ہی گواہی دیں گے۔ جب مفتی صاحب سے جج نے پوچھا تو مفتی صاحب نے کہا حضرت بات یہ ہے کہ یہ جگہ تو ہندوؤں کی تھی، مسجد تو بعد میں بنی ہے، وہ تو بعد میں بہت بڑے نعرے لگنے شروع ہو گئے، تم ایسے ہو گئے ہو، تم ایسے ہو گئے ہو، تم ایسے ہو گئے ہو۔ وہ اللہ والے تھے، دل کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف تھا، بات کرنی تھی تو سچی کرنی تھی، بات کے اندر جو بات کہنی تھی وہ سچی بات کہنی تھی، ایسا نہیں تھا اپنا فائدہ کرنا تھا۔ انہوں نے دین کو فائدہ پہنچایا۔ جج نے ایک بات کہی تھی، اس نے کہا تھا آج مسلمان ہار گئے اور اسلام جیت گیا، آؤ اللہ کے ہاں اللہ کی بارگاہ اقدس کے اندر دعا کرتے ہیں آج ہم دین کو فائدہ پہنچانے والے بن جائیں، نہ کہ اپنی دنیا کو فائدہ پہنچائیں۔ یہ دنیا تو ختم ہونے والی ہے، وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، یہ دنیا کی زندگی محض ایک کھیل اور تماشے کی زندگی ہے، یہ تو ختم ہو جائے گی۔ جو زندگی ہمیشہ کی زندگی وہ کون سی ہے جی؟ آخرت کی زندگی ہے، اس کے لیے کوشش کر لیں۔ اس کے لیے کیا کوشش کر لیں؟ اپنی زبان سے سچ جاری کر لیں، کیونکہ اسی کے اندر اطمینان ہے۔ ان الصدق طمانیۃ وان الکذب ریبۃ، سچ کے اندر اطمینان ہے، جھوٹ کیا ہے؟ اس کے اندر انسان بول دیتا ہے، پریشان ہی رہتا ہے کہیں کسی کو پتہ نہ چل جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بھولا ہوا سبق مجھے بھی اور آپ کو اللہ تعالیٰ یاد کرا دے۔ اللہ ہم سب کا بیٹھنا قبول فرمائے۔ سنتے ہیں، دعا فرما لیں۔